الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، مساجد اللہ رب العزت کا گھر ہیں۔ دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے اس متعلق عرض کرنی ہے۔ ہماری بدعمالیاں یا کوتاہیاں یا غفلت کی وجہ سے 2-2.5 مہینے تک اللہ نے اپنے گھر کے دروازے ہم پر بند رکھے۔ کہا بھی جا رہا تھا کہ جب اللہ کا منادی دن میں 5 مرتبہ ہمیں دعوت دے رہا تھا، ہم اس کی سنی انسنی کر مسجد کے دروازے پر سے گزر جاتے تھے۔ مسجد کی ملگیوں میں کرائے پر رہ کر مسجد کے جائیداد اور پراپرٹی سے فائدہ اٹھا کر بھی امام کی قرات، مؤذن کی اذان سن کر بھی مسجد نہیں آیا جاتا تھا۔ معمولی بہانے نماز چھوڑنے کے لیے بن جایا کرتے تھے۔ مسجد میں وضو کے بجائے، نماز کے بجائے مسجد میں استنجا اور واش روم کے لیے آتے تھے، لیکن نماز پڑھنے کی توفیق سے محروم رہتے تھے۔ اللہ نے مختلف گناہوں کی وبال اور پکڑ میں اپنے دروازے ہم پر بند فرما دیے، یہاں تک کہ حرمین شریفین بھی بند کر دیا گیا، اور امسال حج کے موقع بھی کم نظر آ رہے ہیں۔ اب اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، رونے دھونے والوں کی دعاؤں کی برکت سے پھر دوبارہ اپنے گھر کے دروازے کھول رہے ہیں، تو ہمیں اس موقع سے 2-4 باتوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر شخص اب گھر میں 2-2.5 مہینے رہنے کی وجہ سے جو سستی اور کاہلی آ گئی، ہم نے دیکھا، کئی گھروں کے بارے میں سنا کہ نماز سے کس قدر کوتاہی فلموں، ڈراموں اور سیریلوں کی وجہ سے نہ وقت پر نماز پڑھی جا رہی تھی، نہ جماعت کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ گھنٹے فون کے سامنے ہر فرد پڑا رہتا تھا، عورتیں سیریل میں اور نوجوان ارطغرل ڈرامے میں اور دوسرے فلموں کی چکر میں، جو نیا گانا آیا 5-10 منٹ میں ہزاروں اس کے ویوز بن جا رہے تھے۔ اس غفلت کے ساتھ اگر جینا ہوتا تو خدا نہ کرے کہ ہم بے نمازیوں کی موت مرتے تھے۔ اگر یہ لاک ڈاؤن کا عرصہ ایسے لمبے گزرتا تھا تو پھر نمازی بھی بے نمازی بن جاتے تھے۔ اس قدر سستی اور غفلت کا ماحول طاری رہا۔ ہر گھر کے متعلق نہیں ہے، بعض اللہ کے اچھے بندے بھی ہیں جنہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، حفظ کلام پاک کیا، دینی تعلیم سیکھے اور بہت سے مسائل انہوں نے معلوم کیے، لیکن عمومی ذہن انسان کی طبیعت کا یہ ہے کہ وہ شر کی طرف جلدی مائل ہوتا ہے، وہ شر کی طرف جلدی جانے کا اہتمام کرتا ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ جب مساجد کھل جائیں، اللہ اپنا دروازہ ہم پر کھول دے، تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں دوبارہ اپنے در بلانے کے لیے دروازے کھول دیے۔ آپ نے ناراضگی کا جو ایک عرصہ ہم پر طاری فرمایا تھا، اب وہ ناراضگی کا عرصہ ختم ہو کر اپنے گھر آنے کی ہمیں توفیق مل رہی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسرا، اس نعمت کی قدر کریں۔ ان ملکوں کی طرح جہاں پر کمیونزم اور لبرلزم کی وجہ سے دینی احکام اور شعائر پر پابندی لگ گئی تھی، وہ موقع خدا نخواستہ آ جاتے اور مساجد کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جاتے، تو پھر ہم اپنے نسلوں کے دین کی حفاظت کیسے کر پاتے تھے؟ تو اس نعمت کی قدر کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے، اور نعمت کی قدر اور شکر ادا کرنے کے طریقوں میں سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ مساجد کو آباد کرنے کی محنتوں کی ایک تحریک منظم شکل میں بنائی جائے۔ 70-80% ملک کے وہ مساجد ہیں جن کے دروازے کھلے ہیں لیکن مسجدیں غیر آباد ہیں۔ 50-50 صفوں والی مسجد میں 1-1.5 صف کے مصلی نظر آتے ہیں بس۔ 70% مساجد ہندوستان کی غیر آباد ہیں، اور 20-30% مسجدیں وہ ہیں جن پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ شہر کے کناروں میں، دیہاتوں میں ایسے بھی مسجدیں ہیں جہاں پر مؤذن ایک ہی شخص، امام ایک ہی شخص، مصلی بھی وہی، مقتدی بھی وہی، امام بھی وہی، خادم بھی وہی ہے، حالانکہ پورا محلہ کا محلہ اور پوری بستی کی بستی مسلمانوں کی ہے۔ بعض وہ بندے ہیں جو صرف جمعہ میں 1 مرتبہ چہرہ دکھانے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، بعض اس سے بھی محروم اور بدقسمت ایسے ہیں جو سال میں 1 مرتبہ جنازے میں آ جاتے ہیں یا عید پہ آ جاتے ہیں۔ ایسی ناقدری اب مسجدوں کی نہیں کی جائے گی۔ اور دوسرا کام،
مسجد آنے کے بعد سب سے پہلی نماز جو مسجد کھلنے کے بعد پڑھی جائے گی، اس میں مسجد اللہ کے گھر کے لیے صدقے کا اہتمام کیا جائے گا۔ ایک موقع سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے صحابہ پر یہ لازم کیا تھا کہ نبی کے پاس آنے سے پہلے صدقہ کر کے آیا کرو، پھر اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا حرج کی وجہ سے۔ ایسے ہی 2-2.5 مہینے کے بعد آنے کی توفیق مل رہی ہے، تو جب پہلی نماز کے لیے ہم مسجد آئیں گے تو صدقے کی رقم اللہ کے گھر کی خدمت، جو ہمارے لیے سعادت ہے، ہمارا احسان نہیں ہے، ہمارے لیے سعادت ہے کہ جب مسجدیں کھلی تھی تو جمعہ کچھ خدمت کا موقع مل جاتا تھا، اب 10 جمعہ گزر گئے، خدمت نہیں ہو سکی، اب مسجد آ رہے ہیں، اللہ نے دروازہ کھولا، اس کے شکریہ میں، اس کے گھر کے تعاون کی خاطر 1000-2000 جس سے جس قدر مالیت ہو سکتی ہو وہ مالیت لے کے آئے اور مسجد کے ڈبے میں اور مسجد کے چندے میں اسے جمع کرے۔ اور تیسرا کام، مسجد کو مرکز عبادت کے ساتھ ساتھ مرکز دعوت بنانے کی کوشش کرے۔ یہاں صرف نماز ہی نہیں پڑھی جائے گی، یہاں پر بچوں کی تعلیم ہوگی، مکتب قائم کیا جائے گا، بڑوں کی نابالغ لڑکوں کی تعلیم کا، نوجوانوں کی تعلیم کا نظام ہوگا۔ یہاں سے غیر مسلموں میں دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے، ان کے ذہنوں میں جو ڈاؤٹس اور اشکالات ہیں اسے ختم کرنے کے لیے لائبریری قائم کی جائے گی، یہاں پر انہیں آنے کا موقع دیا جائے گا، مسجدوں میں انہیں انوائٹ کیا جائے گا، انہیں مسجد کا ماحول دکھایا جائے گا، جمعہ کے بیانات میں انہیں لایا جائے گا، آس پاس میں رہنے والے غیر مسلموں کو اذان کا مطلب بتلایا جائے گا کہ ہم اللہ اکبر کہہ کر اکبر بادشاہ کو نہیں پوچھتے ہیں، ہم اللہ اکبر کہہ کر ساری مخلوق اور ساری کائنات کو بنانے والے خدا کو پوچھتے ہیں۔ اللہ اکبر کا مطلب ذبح کرنا نہیں ہے، اللہ اکبر کا مطلب اس پالنے والے خدا کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ غیر مسلموں کو بلایا جائے، انہیں مسجدوں کا ماحول دکھایا جائے۔ ثمامہ بن عثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سرداران میں سے ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کا خط لکھا تھا۔ جب انہیں خط پہنچا، انہوں نے اپنی تحقیر محسوس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہو گئے، پھر قیدی بن کے آئے، 3 دن تک مسجد نبوی میں انہیں باندھ کر رکھا گیا، مسجد کا ماحول دکھایا گیا، نمازیوں کا ماحول دکھایا گیا، قرآن سنایا گیا، 3 دن بھی وقت پر کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ جب یہ ماحول انہوں نے دیکھا، تیسرے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑا تو گئے سیدھے ایک کھجور کے باغ میں، وہاں پر پانی تھا، کنویں میں غسل کیا، تازہ کپڑے پہنے، اس کے بعد مسجد میں داخل ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا اور حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ مسجد کا ماحول جب دکھایا گیا تو ایک متکبر شخص بھی، اپنی قوم کا سردار بھی، دشمنوں کا لیڈر بھی مسجد کا ماحول دیکھ کر اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ تو ہماری مسجدیں نکاح کے موقع پر اور کسی اور تقریب کے موقع پر غیر مسلموں کو بھی بلانے کا اہتمام کیا جائے گا۔ مسجدوں میں نوجوانوں کی کونسلنگ کی جائے گی، ان کے فیوچر کے لیے، انہیں پڑھنے کے لیے، تعلیم کی خاطر انہیں مشورے اور صحیح رہبری کی جائے گی، اور مسجد سے غریبوں کی تعاون اور مدد کے لیے اپنے گھر کا پرانا سامان، غیر ضروری سامان جمع کر کے یہاں جب بھی کوئی حادثاتی نقصانات ہوں، طوفان زلزلوں کی وجہ سے، اجتماعی شکل میں مسجدوں سے تعاون کا اہتمام کیا جائے گا۔ یہ سارے کام مسجد سے ہوں گے۔ مسجد کو اب صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ 24 گھنٹے آباد رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ مسجدوں سے جب مسلمان معاشرہ جڑا تھا تب اسلام عروج پر تھا اور اس سے آنکھ میں آنکھ ملانے کی کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اب مسجدیں نماز کے لیے خاص ہو گئیں، اس کے بعد اس پر تالے لگ گئے اور اسے بند کر کے نمازیوں کو بھی، مصلیوں کو بھی نکالنے کا اہتمام کیا گیا، تو اب وہ مسجدیں خود مسجدیں محفوظ ہونے کا خطرہ ہونے لگا، اسے شہید کرنے کی پلاننگیں کی جانے لگی۔ جس گھر میں انسان آباد رہتے ہیں اس گھر میں مکڑی بھی جالا تنتے ہوئے ڈرتی ہے، اور جس گھر میں انسان آباد نہیں رہتے وہاں دیو اور پریت بھی قابو کر لیتے ہیں اور قبضہ پا لیتے ہیں۔ ایسے ہی جب مسجدیں مصلیوں سے آباد ہوتی ہیں تو پھر دشمنوں کو موقع نہیں ملتا، اور جب مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں تو پھر مسجدوں کا تحفظ بھی مشکل اور مسلمانوں کی نسل میں ایمان اور دین کا تحفظ بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس واسطے مسجدوں سے ایسا رابطہ رہے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا، مچھلی کو پانی سے نکالنے پہ جیسے تڑپتی ہے، مسلمان مسجد کے باہر ویسے تڑپے مسجد میں جانے کے لیے۔ اور مسجدوں میں جس کا دل اٹکا رہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کل قیامت میں عرش کا سایہ اسے نصیب کریں گے۔ اب مسجدیں اوپن ہونے کے بعد کوئی فرض نماز گھر میں ادا نہیں کی جائے گی،
مسجد اوپن ہونے کے بعد کوئی جمعہ کی نماز گھر میں ادا نہیں کی جائے گی۔ علماء نے جنہوں نے جائز قرار دیا تھا گھر میں جمعہ کو اور جماعت کے ساتھ گھر میں نماز پڑھنے کو، وہ عذر کی وجہ سے تھا۔ جب عذر ختم ہو گیا، حالات بدلے تو حکم بدل گیا۔ اب کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ گھر میں نماز جماعت سے پڑھے یا وہ گھر میں جمعہ کی نماز ادا کرے۔ اگر کرتا بھی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کا پڑوسی مسجد میں ہی نماز ادا کر سکتا، اس کے باہر نہیں ادا کر سکتا۔ اور جمعہ کی نماز تو گھروں میں ادا ہی نہیں کی جائے گی جب مسجدیں اوپن ہو جائیں گی۔ اگر پڑھے گا بھی تو اس کی جمعہ ہرگز ادا نہیں ہو سکتی اور وہ تاریک جمعہ کی وعید میں داخل ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ سنی ہوئی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔